ہر شے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. کھانے کو بسم اللہ سے، دعا کو اول آخر درود شریف. دعا کی بھی تعظیم یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا، پھر اخیر میں دعا کے اختتام پر درود شریف. تو دعا اوپر نہیں چڑھتی جب تک اس کو درود شریف میں لپیٹ کے نہ دیا جائے. لیکن اگر کسی کو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہا ہے 3 پڑھتا ہو، اسے کہا جائے 3 جو پڑھتا ہے وہ بھی چھوڑ دو. اسے کہا جائے کہ 5 نماز پڑھے. جو آدمی ایک تو درود شریف ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی فضیلت تو روز روشن کی طرح کیا، سورج کی طرح کیا کئی عیاں ہے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے. کھانے کو بسم اللہ، ٹھیک ہے. اب آپ جس وقت ٹوائلٹ جائیں گے تو پہلے درود شریف پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو پھر یہ کہنا کہ جس کو ابتدا میں درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، وہ رسول اللہ کا نام ہی نہ لے. کیا وہ حضور وسلم کا نام ہی نہ لے. اگر آج کا بچہ نہ ہوتا تو میں اس کو باہر نکال دیتا. اس میں آئندہ کبھی ایسی جگہ پر اختلاف کرنا. اور آپ بھی بڑے مزے سے جھوم رہے تھے، راگ تھا نا اس لیے جھوم رہے تھے. ٹھیک ہے بھئی، جتنی نیکی تمہیں میسر ہے اتنی کی توفیق مل گئی ہے. تمہیں اشراق مل جاتی، تہجد نہیں ملتی، تو چونکہ تمہیں تہجد نہیں ملتی، اشراق بھی چھوڑ دو. تمہیں 3 نمازیں پڑھتے ہو، لہذا پڑھنی 5 چاہیے تو 2 بھی چھوڑ دو، باقی 3 بھی چھوڑ دو. یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے کہ وہ اب دیکھیے یہ اشعار ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا ایسی زباں کسی کو نہ دے ایسی کی بات. تو یعنی ذکر اللہ کے ذکر کا یہ حال کیا گیا ہے. بھئی یہ بات کہیے کہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر تم اللہ کا ذکر ہی نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں مقصود کون ہے؟ اللہ کی ذات مقصود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود بھی ذات تو نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے. لیکن یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بغیر خدا مل ہی نہیں سکتا، جن کے بغیر اللہ کا تعارف ہو نہیں سکتا، جن کے بغیر اللہ کی معرفت ہو نہیں سکتی. اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے عشق رسول ہے، پھر عشق الہی ہے. پہلے سے مراد ہے کہ عشق رسول سے گزر کر عشق الہی میں جائے گا. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا. آپ کو مجھے پتا تھا یہ اسماء الحسنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو میں یہ بھی سنتا رہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بھی کہنا کیا چاہیے، تم ذکر خدا کرتے ہو تو ذکر مصطفیٰ بھی کرو. اور ذکر مصطفیٰ تو اللہ نے بھی کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. تو اللہ تعالیٰ بھی مسلم کا ذکر فرماتے ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ بھی تمہارا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے بعض
لوگ نعت لکھتے ہیں داڑھی مڈا کر اور بغیر اس کے. آپ میرے پہ، اب میں اس لیے اس وقت یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ بات بہت آگے بڑھ گئی، لیکن میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں. یعنی ہم تو نعت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتے. ہمیں تو نعت اتنی پسند ہے. میں تو رات نعت سن کے سو کے نعت سن کے سوتا ہوں. آپ یقین جانیے، میں آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ واقع ہے. مجھے ایک شخص نے اپنا نعتیہ کلام پیش کیا، جگہ نہیں بتاتا کہاں سے تھا، بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا. اس کے بعد نا انہوں نے مجھے اپنے بلڈ ٹیسٹ دکھائے تو اس میں جگر کی خرابی تھی. تو اس نے کہا اصل میں میرا ایک مرض ہے. ہم نے بھی اس سے پہچان لیا کہ کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں اصل میں نعت جب کہتا ہوں تو نعت کہہ نہیں سکتا جب تک کہ شراب نہ پیوں. اور یہ میرے نزدیک، مفتی کے نزدیک اور میرے نزدیک یہ کفر ہے. ایک آدمی کہ میں زنا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، تو یہ پہلے نعت پڑھنے سے پہلے میں حیران رہ گیا. بہرحال میں نے کچھ نہیں کہا. ان کے ہمارا پروفیشن ہے، آمد ہی نہیں ہوتی. میں نے پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ دیکھا تو الفاظ کے جوڑ بہت تھے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز تھی نا وہ اپنا مقام تھا. یا رسول اللہ آپ نے ہمارے یہاں تشریف لے آئے، بس اس میں تو اپنی شان تھی، اپنی بڑائی تھی. تو بہرحال گھبرانے کی بات نہیں، ہماری اصلاح کی. آج ایسی نعت نہ پڑھنا، راز کا بچہ اور نعت ایسی ٹھیک ہو گیا.